بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، اب ہم دوسری ٹرم کا سلیبس شروع کر رہے ہیں۔ نثری اسباق میں سے سبق نمبر 3، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، سبق کا نام کاہلی۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف کریں گے۔ سر سید احمد خان، ان کی پیدائش 1800 سے ہوئی میں۔ ان کے مورث اعلیٰ، ان کے آباء و اجداد ہندوستان سے آئے تھے۔ شاہ جہاں کے عہد میں، شاہ جہاں کے زمانے میں ہندوستان سے آئے تھے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ اور اس کے ساتھ سر سید احمد خان نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک انگریزی سکول کھولا مراد آباد میں، دوسرا سکول غازی آباد میں کھولا، اور ترقی کرتے کرتے علی گڑھ میں ایک کالج کی بنیاد رکھی 1875 میں، اور انہوں نے مختلف کتابیں لکھی، رسالے لکھے۔ ایک ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے 1870 میں لکھا، اور اسی طرح انہوں نے مضمون کو رواج دیا۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے کہا ہے کہ سر سید احمد خان کا اردو زبان پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس زبان کو نکھارا، پستی سے نکالا، سنجیدہ مضامین لکھے، اور اسی کے ساتھ سر سید احمد خان بطور ایک مصلح اور معمار قوم ہیں، اور انہوں نے مختلف کتابیں لکھی۔ تقریباً 30 سے زائد کتابیں سر سید احمد خان نے اردو زبان پر لکھی۔ اہم تصانیف میں سے ان کی آثار و سنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن اس میں شامل ہیں۔ سر سید احمد خان کی وفات 1898 میں ہوئی۔ تو بیٹا ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ پہلا پیراگراف، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دل کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور کمائی کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بامجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ کچھ مشکل الفاظ ان کے معنی ہیں۔ دلی قوا یعنی دل کی قوتیں، اوقات بسر کرنا یعنی وقت گزارنا بامجبوری مجبوری سے، طبیعت ثانی دوسری طبیعت مراد عادت ہے۔ ان پیراگراف میں سر سید احمد خان یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں کاہلی کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا یہ کاہلی ہے۔ یہ بات درست ہے
لیکن وہ فرما رہے ہیں اصل کاہلی تو یہ ہے کہ اپنے دلی قوا کو، دل کی قوتوں کو بیکار چھوڑ دینا، کام میں نہ لانا، یہ بہت بڑی کاہلی ہے، بہت بڑی سستی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جب اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ ہاتھ پاؤں ضرور مارتا ہے، ضرور اس کی کوشش کرتا ہے تاکہ کچھ کام کروں، اس سے میرا پیٹ بھر جائے، کچھ مل جائے گا تو پیٹ بھر جائے گا۔ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے تو محنت ضرور کرتا ہے، کام ضرور کرتا ہے۔ لیکن سر سید احمد خان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک ضرورت مند شخص بھی اپنے کام کاج کو ترقی دینے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں کو کام میں لاتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ اپنی دل کی قوتوں کو بروئے کار لائے، کام میں لگانے کی کوشش کرے کہ دل کی قوتیں جب وہ اپنے دل سے اس کام کو کرے گا، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ اس کام کو کرے گا، چستی کے ساتھ اس کام کو کرے گا تو وہ کام آسان ہو جائے گا۔ کام تو سب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، روزی کمانے کے لیے سب کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل محنت یہی ہے کہ دل کی قوتوں کو کام میں لا کر اور کام کیا جائے، وہ کام جو ہے بہتر طریقے سے، اچھے انداز میں مکمل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ جن کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے پاس بینک بیلنس، چیزیں، گاڑیاں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو، تو وہ لوگ محنت نہ کر کے مزید اپنے آپ کو سستی میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کی یہ عادات حیوانوں جیسی عادت ہو جاتی ہے، کیونکہ کام کاج نہ کرنا، اپنے آپ کو سستی میں ڈالنا تو یہ حیوانوں کے برابر ہے، جانوروں جیسی صفات ہو جاتی ہیں۔ یہ پھر انسان جو ہے انسان نہیں رہتا، انسان حیوان بن جاتا ہے اور وہ وحشی بن جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کی چیزوں پر قبضے کرنا، اس طرح جو ہے ہر ایک کی چیز کو اپنا سمجھنا اس کا مشن بن جاتا ہے۔ دوسرا پیراگراف، یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے، لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ الفاظ کے معنی ہیں مختصر یہاں، حیوانی صفت، حیوان کی صفات والا، حیوانی خصلت، حیوانی عادت، ضرورت کے وقت۔ دوسرے پیراگراف میں سر سید احمد خان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اکثر انسان جو ہے کاہلی کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے کام نہ کرنا، اپنے اعضاء کو کام میں نہ لانا یہ کاہلی ہے، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں ہزار پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں یہاں، کافی سارے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان ہزار پڑھے لکھوں میں سے کوئی ایک ہوگا جو اپنی عقل کو
علم کے ذریعے سے کام میں لائے گا اور وہ کام کرے گا۔ ضرورتیں تو سب کی پوری ہو رہی ہیں، سب کے سب اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اپنے دل کی قوتوں کو کام میں لائے، دل کی قوتوں کو کام میں لا کر اس کام کو مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ حسب ضرورت تو کام سب کا ہو رہا ہے، سب کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی چیز کا انتظار نہ کیا جائے، کسی چیز کا منتظر نہ رہے، بلکہ اپنے دل کی قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کام کو مکمل کیا جائے، اپنی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے، بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے تئیں کوشش کرتا رہے، جتنی ہو سکے اپنی کوشش میں لگا رہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنا سکوں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح نہیں کرتا تو پھر وہ حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ انسان بھی حیوان کی مانند ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ انسان میں عقل ہوتی ہے اور حیوان میں عقل نہیں ہوتی، اتنا فرق ہے، باقی اعضاء و جوارح دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ انسان جو ہے اپنے عقل کے ساتھ کام کرتا ہے، سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے، اور حیوانوں میں یہ عقل نہیں ہوتی، سوچ سمجھ نہیں ہوتی۔ انسان عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرے گا، اگر وہ اس طرح نہیں کرتا تو پھر وہ حیوانوں کی مانند ہے، اس کی عادات اور اس کے اطوار حیوانوں جیسے ہیں، پھر ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ان میں، پھر وہ اس طرح وحشی بن جاتا ہے۔ چاہیے یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو وحشی پن میں نہ ڈالے، حیوانی صفات میں نہ ڈالے، بلکہ انسان بن کر زندگی گزارے اور حیوانوں جیسی خصلت میں نہ پڑے، انسانوں جیسی خصلتیں اپنائے اور دوسروں کو بھی اس چیز کا رواج دے۔ تو بیٹا ہم نے آج پہلے 3 پیراگراف پڑھے ہیں، امید ہے کہ آپ ان کو بہتر طریقے سے یاد کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔